ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایزما کے جو مریض ہیں وہ اپنی میڈیکیشنز کو کنٹینیو کر کے کووڈ سے بچ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسما یا سی او پی ڈی یا کسی بھی دیگر مرض کا، چلیے اس میں ڈائبٹیز بھی شامل کر لیجیے، آپ کا تو ٹاپک نمونیا ہے، لیکن میں عرف عام میں بات یعنی ایک عمومی بات کروں گا. کسی بھی کرونک ڈیزیز میں، کرونک ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ایسما ہے، سی او پی ڈی ہے، آرتھرائٹس ہے وغیرہ وغیرہ، ہیپیٹائٹس، جو بھی کسی مرض میں مبتلا ہو. ویسے تو ہر انسان کو اپنی صحت کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں کیوں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کا ڈائبٹیز پورلی کنٹرول ہے، یا بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہے، یا ایسما آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو آپ کو اگر خدا نخواستہ کووڈ ہو گیا تو آپ اس سے بھی زیادہ بیمار تھے، اس سے بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ کو بیماری کا بھی زیادہ اندیشہ ہو سکتا ہے، یعنی بیماری کے بڑھنے کا، اور آپ کو ہیلتھ کیئر کو استعمال کرنے کا، مطلب آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگانے پڑیں گے، ڈاکٹرز کو بار بار وزٹ کرنا پڑے گا. یہ بتاتے خود ایک مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل کے دور میں نا. تو ہم تو بلکہ یعنی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہاسپٹلز میں کلینکس جو ہیں وہ بہت محدود ہو گئی ہیں. اس کا بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم لوگ کوئی ڈر گئے تھے یا کیا تھا، ہجوم کو بچانا، ہجوم سے یعنی اس کو اوائڈ کرنا تھا. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگ گھروں پر رہ کے، بلکہ اب تو ٹیلی کلینک کا بھی رواج ہے تو وہ کریں. تو کرونک ڈیزیز والے مریضوں کو ان دنوں میں تو خاص طور پہ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. سر اس صورتحال میں انگزائٹی، اسٹریس بڑا لازمی سا عنصر ہے. معاشی صورتحال سے بھی لوگ دو چار ہیں، گھر میں بند ہو کے بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب آمادہ نہیں ہے گھر میں رہ سکیں. بقول شاعر، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم. نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم. ڈاکٹرز تو یہی سوچ رہے ہیں آج کل لوگ دھیان کرنے کو تیار نہیں. سر یہ اسٹریس سے کیسے نکلا جائے؟ اسٹریس، مزے کی بات یہ کہ اگر اس کو ایک پازیٹیو انداز میں دیکھا جائے تو یہ ایک فائدہ مند ایک فیکٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور وہ اسٹریس جو ہے نا کسی انسان کو کبھی مشکل گھڑی میں اچھا مضبوط عمل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. لیکن یہ اسٹریس جب ایک ضرورت سے زیادہ ہو جائے، ایک لمٹ سے زیادہ، یا غیر ضروری ہو جائے، یا وہم کی شکل اختیار کر لے تو ظاہر ہے. اور آج کل کے دور میں یوں کہیے کہ بہت بمبارڈمنٹ آف نیوز ہو رہی ہے. صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو کووڈ کی نیوز کے ساتھ اٹھتے ہیں اور سارا دن، تو اس سے بھی ایک خوف کا عنصر بڑھا ہے. پھر خوف کا عنصر اس لیے بھی بڑھا ہے کہ یہ ایک ان نون سی بیماری تھی، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، چنانچہ طرح طرح کے کلیمز اور طرح طرح کے خوف پیدا ہونے شروع ہو گئے. بہرحال خوف سے نکلنے کا سب سے پہلا اور سب سے ضروری طریقہ، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اطمینان رکھیں کہ کوئی بیماری، کوئی جراثیم اللہ کی توفیق کے یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، مرضی کے بغیر ممکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. سب سے پہلا، ٹھیک ہے نا. یہ بیماری بھی اللہ نے اتاری ہے، انشاءاللہ اس کا علاج بھی اللہ پیدا کر دیں. تو اللہ پہ توکل نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ اپنے آپ کو خواہ بیمار سمجھنے کی، ذرا سی معمولی سی پرابلم کو کووڈ سمجھنے سے اپنے آپ کو بچائیں. میں آپ کو کچھ کیٹیگریز بتا دیتا ہوں، جو کرائٹیریا بتا دوں گا تھوڑی دیر میں. تیسری بات یہ کہ بالفرض اگر آپ کو کووڈ ہو بھی گیا یا آپ کو کچھ ایسی علامتیں ہو گئیں جو ہو سکتی تھیں، تو ڈاکٹرز موجود ہیں، ٹیلی فون کر کے فیسلٹیز. اب بہت سارے ہاسپٹلز نے، انڈس ہے، AKU ہے، بہت سارے ہاسپٹلز نے عوام کی سہولت کے لیے اپنے ویب سائٹس پر کچھ اسکریننگ ٹولز دے دیے کہ آپ ان سوالات کے جوابات دیتے چلے جائیں اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اسکورنگ سے آخر میں کہ آپ کو زیادہ رسک ہے، کم رسک ہے یا بالکل نہیں ہے. تو آپ گھر بیٹھے اس سے مدد لے سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں ڈاکٹر کو، گورنمنٹ کی ہیلپ لائنز وغیرہ ہیں. تو میرا مطلب ہے اگر شبہ ہو تو اسٹریس نہ لیجیے. اگر آپ کو کوئی بالفرض کوئی پرانا ڈپریشن ہے، کچھ لوگ سینسٹیو بھی تو بہت ہوتے ہیں نا، انزائٹی پرون ہوتے ہیں، تو وہ اینزیولٹک لے سکتے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ دوائیوں سے زیادہ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو اپروچ دیں. رمضان کا مہینہ ہے، آج کل ویسے ہی عبادت کی طرف زیادہ انسان کی رغبت ہوتی ہے، قرآن کی طرف توجہ دیں. جب کبھی آپ کا دل گھبرائے، پریشان ہو، آپ اللہ کو یاد کریں، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، دعا کوئی پڑھنے لگ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ
اس سے آدمی اوور ہو سکتا ہے. وہ اس پہ مجھے یاد آیا سر، ایک صاحب نے جو ہے کسی بزرگ سے مشورہ کیا ہے کہ جی مجھے بہت انگزائٹی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی نماز ادا کرو.